بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء محمد وعلى آله وصحبه وأمته أجمعين أما بعد. عزیز طلباء کرام، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم انشاءاللہ آیت نمبر 34 سورہ سبا سے اپنا سبق شروع کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما ارسلنا، اور ہم نے نہیں بھیجا، فی قریۃ، کسی بھی بستی میں، من نذیر، کوئی بھی ڈر سنانے والا، الا مگر، قال مترفوها، اس کے خوشحال لوگوں نے کہا، انا بما ارسلتم به کافرون، بے شک ہم اس چیز کا انکار کرنے والے ہیں جس چیز کو تمہیں دیا گیا ہے، یہ جس چیز کو تمہیں دے کر بھیجا گیا ہے ہم اس کا انکار کرنے والے ہیں. وقالو، اور کہا، نحن اکثر، ہم تو زیادہ ہیں تم سے، اموالا و اولادا، مال اور اولاد کے اعتبار سے، وما نحن بمعذبین، اور ہمیں عذاب نہیں دیا جائے گا. قل، کہہ دیجئے، ان ربی، بے شک میرا رب، یبسط الرزق، کشادہ کرتا ہے رزق کو، فراوانی کرتا ہے رزق کی، لمن یشاء، جس کے لیے چاہتا ہے، ویقدر، اور تنگ کر دیتا ہے، یعنی جس کے لیے چاہتا ہے. ولیکن اکثر الناس، لیکن اکثر لوگ، لا يعلمون، وہ نہیں جانتے. وما اموالکم، اور نہیں ہے تمہارے اموال، ولا اولادکم، اور نہ تمہاری اولاد، بالتی، کوئی ایسی چیز، تقربکم عندنا زلفا، جو تمہیں ہمارے ہاں کوئی قرب کا مقام دلا سکے، ہمارے قریب کر سکے، الا مگر، من آمن، جو ایمان لائے، وعمل صالحا، اور نیک اعمال کیے. فاولئک، یہی ہیں وہ لوگ، لہم، جن کے لیے، جزاء الضعف، دگنا بدلہ ہے، بما عملوا، جو انہوں نے کیا اس کا، وہم فی الغرفات، اور وہ بالاخانوں میں، آمنون، امن سے رہیں گے. والذین، اور وہ لوگ، یسعون، جو کوشش کرتے ہیں، فی بھاگ دوڑ کرتے ہیں، فی آیاتنا، ہماری آیات کے بارے میں، معاجزین، ان کو ناکام بنانے کے لیے، اولئک، یہی لوگ ہیں، فی العذاب محضرون، جنہیں عذاب میں دھر لیا جائے گا. قل، کہہ دیجئے، ان ربی، بے شک میرا رب، یبسط الرزق، وہ رزق کو کشادہ کرتا ہے، فراوانی کر دیتا ہے، لمن یشاء، جس کے لیے چاہتا ہے، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے، ویقدر لہ، اور جس کے لیے چاہتا ہے اس کو تنگ کر دیتا ہے. وما انفقتم، اور جو تم خرچ کرتے ہو، من شیء، کسی بھی چیز میں سے، فہو یخلفہ، وہ تمہیں اس کا بدل دیتا ہے، وہو خیر الرازقین، اور وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے. آج کی اس ویڈیو میں جلالین سے ان آیات کی بابت جو عبارت ہے، تفسیر ہے، اس کو پڑھیں گے. دیکھیے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، امتوں کے ایک معمول کا ذکر کیا، وما ارسلنا، اور ہم نے نہیں بھیجا، فی قریۃ، کسی بھی بستی میں، من نذیر، کوئی بھی ڈر سنانے والا، الا قال مترفوها، مگر اس کے خوشحال لوگوں نے کہا، نعمتوں میں گھرے ہوئے لوگوں نے، متنعم لوگوں نے کہا. صاحب جلالین نے آگے اس کی وضاحت کی ہے، رؤساؤها المتنعمون، نعمتوں میں رہنے والے ان کے رئیسوں نے، سرداروں نے کہا، انا، بے شک ہم، بما ارسلتم بھی، جس چیز کو دے کر تمہیں بھیجا گیا ہے، کافرون، انکار کرنے والے ہیں. یعنی جب بھی کوئی نبی اللہ کی طرف سے پیغام لے کے آتے ہیں تو ان کے مقابلے میں سب سے پہلے وہ جو خوشحال لوگ ہوتے ہیں، مالدار لوگ ہوتے ہیں، وہ اپنی نعمتوں کے نشے میں اور اس کے تکبر میں حق سے رکتے ہیں اور حق سے روکتے ہیں. اور انبیاء کے جو اتباع کرنے والے ہوتے ہیں وہ کمزور لوگ ہوتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا معمول ہے ابتدا کے اندر، یہ جلدی حق کو قبول کرنے والے وہ غریب، فقیر اور کمزور لوگ ہوتے ہیں. جیسے قوم نوح نے حضرت نوح علیہ السلام سے کہا تھا، ما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی. ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق بھی بہت سارے نصوص ہمیں ملتے ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ابتدا میں زیادہ تر جو لوگ ایمان لائے وہ غریب اور فقراء اور کمزور لوگ تھے. تو جو مالدار ہوتے ہیں ان کا رویہ انبیاء کے ساتھ ہی ہوتا ہے کہ وہ فوراً ان کا انکار کرتے ہیں. آگے انکار کی وجہ دیکھیے، وقالو، اور انہوں نے کہا، نحن اکثر اموالا و اولادا، ہم زیادہ مالدار ہیں اور اولاد والے ہیں،
ممن آمن، صاحب جلالین نے یہاں پر مفضل علی یعنی جس پر تفضیل دی گئی ہے، ترجیح دی گئی ہے، اس کو ذکر کیا ہے کہ جو ایمان لائے ہیں ان سے زیادہ مال ہمارے پاس ہے، ان سے زیادہ اولاد ہمارے پاس ہے، وما نحن بمعذبین، اور ہمیں عذاب نہیں دیا جائے گا۔ اب یہ ان کا ایک یعنی خیال تھا، پہلے تو وہ انکاری تھے کہ آخرت ہے ہی نہیں، اگر بالفرض والمحال آخرت ہو بھی جاتی ہے، واقع ہو جاتی ہے، تو وہ لوگ کہتے کہ ہمارے پاس تو مال ہے، ہمارے پاس تو اولاد ہے، اور ہمیں عذاب کیسے دیا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس روش کو قرآن پاک میں اور مقامات پر بھی ذکر کیا ہے، اور یہ تو سورہ کہف کے اندر بھی وہ دو آدمیوں کا جو واقعہ ہے اس میں بھی ذکر ہے، الاکثر منک مالا واعز نفرا، اور ایسے ہی سورہ مریم کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا لأوتین مالا وولدا، اور باقی مقامات بھی ہیں۔ تو یہ ان کی طرف سے ایگزام تھا۔ اب اس ایگزام کو کیسے توڑا گیا؟ قل کہہ دیجئے، ان ربی بے شک میرا رب یبسط الرزق، وہ رزق کو کشادہ کرتا ہے، فراوانی کرتا ہے، یوسعہ وسعت دیتا ہے، فراوانی کرتا ہے، لمن یشاء جس کے لیے چاہتا ہے، امتحانا لیکن اس کے اندر اس کا امتحان ہوتا ہے، ویقدر اور تنگ کرتا ہے، یضیقہ لمن یشاء ابتلاء تنگ کر دیتا ہے جس کا رزق چاہتا ہے، اور یہ تنگ کرنا بھی ابتلا ہوتا ہے، یعنی جس کو رزق زیادہ دیا وہ بھی امتحان میں ہے، جس کو رزق کم دیا وہ بھی امتحان میں ہے، ہر ایک کے امتحان کی نوعیت وہ مختلف ہے۔ اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے بہتر سمجھتا ہے اس کو رزق کے اندر وسعت دیتا ہے، اور جس کے لیے بہتر نہیں سمجھتا اس کو رزق کے اندر وسعت نہیں دیتا۔ جیسے وہ حدیث ہے کہ کتنے ایسے بندے ہیں جن کو اگر اللہ وہ غنی کر دے تو وہ سرکش ہو جائیں، وہ متمرد ہو جائیں، تو اللہ تعالیٰ پھر ان کے ساتھ رحمت والا معاملہ کرتے ہوئے ان کے رزق کو تنگ رکھتے ہیں۔ تو بتایا اس آیت کے اندر کہ تمہارا یہ کہنا کہ زیادہ مال زیادہ اولاد یہ کوئی کامیابی کی نشانی نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، جس کو دے تھوڑا دے کر بھی آزماتا ہے، زیادہ دے کر بھی آزماتا ہے۔ اور کفار کا یہ جو طریقہ تھا، یہ جو سوچ تھی، اس کو اللہ تعالیٰ نے 18ویں بارے میں بھی ذکر کیا، یحسبون انما نمدهم به من مال وبنین، کہ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم نے ان کو مال اور اولاد دی ہے تو یہ نسارع لهم فی الخیرات، ہم ان کے لیے کوئی اچھی چیزیں مہیا کرنے میں جلدی کر رہے ہیں، بل لا یشعرون، حقیقت یہ ہے کہ وہ شعور نہیں رکھتے ہیں۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے اور مقامات پر بھی ان کے اس روش کو اور ان کی اس غلط سوچ کو واضح کیا ہے کہ مال کا ملنا یا نہ ملنا یہ کامیابی یا ناکامی کی نشانی نہیں، اولاد کا ہونا نہ ہونا، کم ہونا زیادہ ہونا، یہ کامیابی ناکامی کی نشانی نہیں ہے۔ ولیکن اکثر الناس، لیکن اکثر لوگ، یہاں پر بھی صاحب جلالین نے اپنی عادت کے مطابق کفار مکہ اس کلمہ کو ذکر کر کے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ یہاں پر کفار مکہ مراد ہیں، حالانکہ تخصیص نہیں ہے، تعمیم ہے عبارت کے اندر، تو اس لیے اس کو عمومی رکھا جائے گا کہ اکثر لوگ، سواء كانوا من کفار مکہ او من غیرہم، لا يعلمون، وہ جانتے نہیں ہیں، سمجھ نہیں رکھتے، ذالک اس چیز کی کہ یہ جو ان کو نعمتیں دی گئی ہیں یہ کامیابی ناکامی کی علامت نہیں ہے۔ کامیابی ناکامی کی علامت اگلی آیت میں دیکھیے، وما اموالکم، اور نہیں ہے تمہارے اموال، ولا اولادکم، اور نہ تمہاری اولاد، باللتی ایسی چیز، تقربکم جو تمہیں قریب کرے، عندنا ہمارے ہاں، زلفا قریب کا مقام یا قربت کا مقام۔ صاحب جلالین نے زلفا کا آگے ترجمہ کیا قربا، ازدلف یزدلفو سے کلمہ زلفا ہو، یا قرب یقرب تقریبا اس سے کلمہ ہو، دونوں کا معنی قریب کرنا ہی ہے، ای تقریبا، زلفا کا معنی لکھا تقریبا، قرب یقرب تقریبا یہ مصدر ہے۔ یہاں پر کچھ باتیں عرض کر دوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ما نافیہ حجازیہ ہے، اس کا اسم اور اس کی خبر یہاں موجود ہے۔ اموالکم ولا اولادکم یہ دونوں عطف ہو کر ما کا اسم بن جائیں گے، اور با یہ لفظاً زائد ہے، معنن زائد نہیں ہے، اور یہاں پر یہ التی تقربکم عندنا زلفا یہ اس کی خبر بن جائے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ تقربکم یہ فعل ہے، اور زلفا یہ یہاں پر مفعول مطلق واقع ہوا ہے من غیر اللفظ، کہ لفظ اور ہے لیکن معنی ایک ہے، تو یہاں پر یہ بطور مفعول مطلق کے وارد ہوا ہے۔ الا مگر، آگے صاحب جلالہ نے الا کی وضاحت کی لیکن سے،
یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ استثناء منقطع ہے، اور استثناء منقطع اس صورت میں ہے جب وما اموالکم ولا اولادکم کے اندر جو ضمیر ہے اس کو کافروں کی طرف راجع مانا جائے کہ ان کی طرف یہ لوٹتی ہے، وہ مخاطب ہے. تو اس صورت کے اندر ہم یہ کہیں گے کہ اللہ یہ استثناء منقطع ہے. من آمن وعمل صالحا، یہ بعد والے جو کلمات ہیں یہ پھر علیحدہ مضمون ہے. اور اگر یہ کہا جائے کہ وما اموالکم ولا اولادکم، یہاں پر یہ ضمیر عام ہے، یعنی بنو آدم کے تمام افراد اس کے اندر مخاطب ہیں، تو پھر اللہ یہ استثناء متصل ہوگا کہ جو ایمان والے ہیں ان کو فائدہ دے گا، ان کا مال بھی چونکہ اللہ کے لیے خرچ کیا ہوگا، اور ان کی اولاد بھی کہ عمل صالح کے ذریعے ان کو فائدہ پہنچائے گی. من آمنا، جو ایمان لایا، وعمل صالحا، اور اس نے نیک عمل کیے. صالحا یہ صفت ہے مصدر محذوف کی، اور مصدر ہے وعمل عملا صالحا، اور اس نے نیک عمل کیا. عملا صالحا یہ مفعول مطلق ہو جائے گا. فاولئک، تو یہی لوگ ہیں. فاولئک یہ اس میں اشارہ ہے، اور اس کا جو مشار الیہ ہے وہ من آمن وعمل صالحا ہے. اب دیکھنے میں تو وہ مفرد ہے لیکن معنن جمع ہے کہ ایک فرد نہیں ہے، بہت سارے افراد ہوں گے، تو اس لیے اس میں اشارہ کو جمع ذکر کیا گیا. لہم، ان کے لیے ہے جزاء الضعف، دگنا بدلہ. یہ بدلہ من 10 الى 700 ضعف والى اضعاف کثیرہ، 10 سے لے کر 700 گنا تک، بلکہ اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے بڑھانا چاہے، اس کے اخلاص، اس کی قربانی اور اس کے عمل کی پسندیدگی پہ یہ منحصر ہے. بما عملوا، اس چیز کا جو انہوں نے کیا. جزاء العمل مطلب یہ ہے کہ ان کے عمل کا جو بدلہ ہے وہ اللہ بڑھا چڑھا کر ان کو دے گا. الحسنہ مطلب یہ ہے کہ نیکی، مثال کے طور پہ بعشر فاکثر، اس کو 10 گنا بڑھا کے دیا جائے گا، یا اس سے بھی زیادہ 700 گنا بڑھا کے دیا جائے گا، یا پھر الی اضعاف کثیرہ، اضعاف مضاعفہ، وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے مطابق اس کے اندر اضافہ کیا جائے گا. وہم، اور وہ لوگ، فی الغرفات، بالا خانوں میں. کون سے بالا خانے؟ اس کی وضاحت صاحب جلالین نے کی. من الجنتی، جنت کے بالا خانوں میں. آمینون، امن امان سے رہیں گے، سکون چین راحت سے رہیں گے. کس چیز سے امن ہوگا؟ من الموت، موت سے امن ہوگا. وغیرہ، اور ایسے ہی دیگر چیزوں سے بھی ان کو امن حاصل ہوگا. دیگر چیزوں سے مراد یہ ہے کہ من سائر المکارہ، ہر وہ چیز جو ان کو ناپسند ہوگی اس سے وہ محفوظ رہیں گے. مثال کے طور پہ اگر بڑھاپا ان کو ناپسند ہے تو بڑھاپے سے ان کو امن میں رہیں گے، محفوظ رہیں گے. ایسے ہی اگر وہ بیماری کو ناپسند کرتے ہیں، ویسے فطرتاً آدمی بیماری کو، بڑھاپے کو ناپسند کرتا ہے، تو اس سے وہ امن میں رہیں گے. اور سر درد ہے، بری باتیں ہیں، ایسی تمام تر چیزیں جو انسانی طبیعت پہ ناگوار گزرتی ہیں، اس سے وہ امن میں رہیں گے. فرماتا ہے وفی قرات، اور ایک قرات کے مطابق وہم فی الغرفتی ہے، یعنی جمع نہیں ہے، مفرد کلمہ ہے وہم فی الغرفتی، لیکن پھر بھی وہی بمعنی الجمع. الغرفہ کلمہ مفرد ہے لیکن الف لام جنسیہ ہوگا، اور مراد اس سے جمع کا معنی ہی ہوگا کہ وہ بالا خانوں میں جنت کے امن امان سے رہیں گے. تو الغرفات ہو یا الغرفہ ہو، معنی میں اس کا کوئی فرق نہیں ہے، دونوں سے جمع کا معنی ہی حاصل ہوگا. والذین، اور جو لوگ، یسعون، وہ بھاگ دوڑ کرتے ہیں، فی آیاتنا، ہماری آیات کے حق میں. آیات سے مراد یہاں پر القرآن ہے کہ ہمارے قرآن کے بارے میں وہ بھاگ دوڑ کرتے ہیں، تگودو کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں. کس چیز کی؟ بالابطالی، اس کو باطل قرار دینے کے لیے، اس کو نیچا دکھانے کے لیے. معاجزین، حال ان کا یہ ہے کہ وہ یہ اعتقاد کرتے ہیں کہ وہ اللہ کو عاجز کر دیں گے، وہ ان آیات کو نیچا دکھا سکیں گے، آیات کو عاجز قرار دے دیں گے، یا اللہ تعالیٰ کی ذات کو عاجز قرار دے دیں گے. لنا، یعنی معاجزین لنا، مقدرین عجزنا، مقدرین بمعنی معتقدین، ان کا عقیدہ یہ ہے، سوچ یہ ہے کہ وہ ہمیں عاجز کر لیں گے. وَأَنَّهُمْ يَفُوتُونَنَا، اور ایسے ہی ان کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ ہم سے چھوٹ جائیں گے، یعنی ہم انہیں پکڑنے سے، ان کی سرزنش کرنے سے، عذاب دینے سے عاجز آ جائیں گے. یہ ان کا عقیدہ ہے، حالانکہ یہ سراسر غلط ہے. اولئک، یہ لوگ، فی العذاب، عذاب کے اندر، محضرون، مبتلا کر دیے جائیں گے، ان کو عذاب کے اندر دھر لیا جائے گا. تو یہ ان لوگوں کا جو رویہ تھا یا ان کی جو سوچ تھی
وہ ذکر کی گئی ہے۔ آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کفار کی جو مختلف سوچیں ہیں یا ان کی جو غلط قسم کے عقیدے ہیں ان کو ذکر کیا کہ ان کے جو مالدار ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ مال کامیابی کی نشانی ہے، اولاد کامیابی کی نشانی ہے، تو اس لیے ان کو کوئی تکلیف نہیں دے گا، کوئی عذاب نہیں دے گا، حالانکہ ان کی یہ سوچ غلط ہے۔ مال اور اولاد اگر ایمان نہ ہو تو یہ اللہ سے دور کرنے والے ہیں، یا اللہ کی رضامندی کے مطابق نہ ہو تو یہ تو اللہ سے دور کرنے والے ہیں، یہی ناکامی بن جاتے ہیں۔ اور اگر یہ اللہ کی رضامندی کے مطابق استعمال میں رہے اور ان سے کام لیا جاتا رہے تو یہ پھر کامیابی کی صورت بن جاتے ہیں۔ اور دوسرا یہ کہ ان لوگوں کا ایک عقیدہ اور سوچ یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو غلط قرار دینے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ ان کو عذاب دینے سے عاجز ہے اور وہ اللہ سے چھوٹ جائیں گے، حالانکہ یہ سوچ باطل ہے، ناکارہ ہے۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم نے آیت نمبر 38 تک پڑھ لیا، انشاءاللہ آیت نمبر 39 سے اگلی ویڈیو میں شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن سے شغف نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔